اساتذہ، طلبا اور مکرم و معزز حاضرین ہیں، اللہ کی طرف سے مجھے تقریباً ہر برس اس کانوکیشن میں دستار بندی کے اجلاس میں شرکت کی سعادت میسر آتی ہے، اور یہ بہت شاید ہے وہ اس لیے کہ ہم اہل سنت اس حوالے سے خاصے پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ مختلف آراء کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں انہیں تو کچھ نہیں کرنا، صرف ادارے چلانے ہیں یا تنظیمیں چلانی ہیں، جبکہ ہمیں ماشاءاللہ خرس بھی کرنے ہیں، گیارہویں بھی کرنی ہے، میلاد بھی منانے ہیں، مزارات بھی تعمیر کرنے ہیں، لنگر بھی چلانے ہیں، اور پھر کہیں جا کر اداروں کی باری آتی ہے۔ تو ایسے میں یقیناً اداروں کی کارکردگی متاثر تو ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ادارے چراغ جلائے ہوئے ہیں، روشنیاں بانٹ رہے ہیں، اجالے بکھیر رہے ہیں، اور امیدوں کے رشتے جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ قرآن کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ اس قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں اور ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں سوچنے لگا کہ قرآن کے بارے میں اگر یہ بات کسی اور عالم نے کی ہوتی، شیخ الحدیث و تفسیر نے کہی ہوتی، کسی عارف باللہ کا یہ قول ہوتا، کسی دانشور نے آ کر اپنے خیالات و افکار کا اظہار اس انداز سے کیا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اس پر تو شور مچا ہوتا، ایک طوفان برپا ہوتا، بلکہ شاید اس کے خلاف خودکش حملوں کی تیاری ہو رہی ہوتی کہ یہ قرآن بھی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے، یہ بھلا کیسے؟ قرآن تو مینارہ نور ہے، قرآن تو منبع رشد و ہدایت ہے، قرآن تو مخزن علم و حکمت ہے، تو قرآن سے گمراہ ہونے کا کیا مفہوم؟ لیکن جب خود رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں دعوت غور و فکر ملی، اور سوچنا پڑا کہ رب کائنات نے جو فرمایا اس کا مفہوم کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ غور کریں تو یہ آیت قرآن کی صداقت کا بولتا سنتا ہے۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سب جب اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو ثابت کرنے بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اب قرآن کی مخالفت میں کیسے کروں؟ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اب مانی رہنی چاہیے ان کی بات۔ لیکن رب کائنات نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت چاہتا ہے۔ ہمیں یہ پہلے بتا دیا کہ اے میرے بندو، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا کہ قرآن پڑھ رہا ہے یقیناً صحیح بات کر رہا ہوگا۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے بھی ہیں اور ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ مولا اب تیرا فرمان تو سر آنکھوں پر، لیکن اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون قرآن سے ہدایت پا رہا ہے اور کون گمراہ ہوا ہے؟ یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ میں اس محفل میں چونکہ علماء کی کثرت ہے تو اس لیے میں اسی لیول پہ آ کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک اس کے حواس ہے اور ایک اس کی عقل ہے۔ حواس 5 حواس خمسہ کہتے ہیں نا، 5 حصے ہیں ہماری، دیکھنے کی، سونگھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، اور سینس آف ٹچ، قوت لامسہ، چھونے کی حص۔ اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، دستار بندی کتنوں کی ہوئی ہے، مجمع کیسا ہے، یہ رات ہے کہ دن ہے، یہاں پر لوگوں کے چہروں کی کیفیت کیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ہیں یا ان میں کوئی انقباض ہے یا کوئی غصے کی کیفیت ہے، کیا کیا صورت ہے، سب ہمیں آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے۔
اب میں بول رہا ہوں تو اللہ نے آپ کو سماعت دی ہے، تو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہنے والا وہ کس لہو لہجے میں بول رہا ہے، اس کی آواز کرخت ہے یا شیریں ہے، وہ جناب کون سی بولی بول رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے، یہ سماعت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 5 حصوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور جو چیز ہمارے حواس کی گرفت میں نہ آئے تو وہ ہماری عقل اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کہیں صحرا میں جا رہے ہو، پیاس کی شدت سے برا حال ہے، خیال ہوتا ہے یہاں پتہ نہیں پانی کا کوئی چشمہ ہوگا کہ نہیں، اتنے میں آپ کو آسمان پر پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو عقل بتاتی ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہاں کہیں زندگی کا سامان ہے، اور زندگی پانی کے بغیر تو ممکن نہیں، تو لازماً کہیں آس پاس کوئی چشمہ ہوگا، کوئی نخلستان ہوگا، کوئی بات ہوگی۔ آپ نے پانی نہیں دیکھا، آپ نے چشمہ نہیں دیکھا، لیکن آپ کی عقل نے بتا دیا کہ اڑتے ہوئے پرندے نشاندہی کر رہے ہیں یہاں پانی ہوگا لازم۔ اسی طرح کہیں دور آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، آپ نے شعلے نہیں دیکھے، حدت اور تپش اور گرمی محسوس نہیں کی، لیکن صرف دھواں دیکھ کے اندازہ ہوا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، کہیں آگ لگی ہے حال میں۔ تو حضرات مکرم، وہ چیزیں جو حواس سے بالاتر ہوتی ہیں وہ ہماری عقل ان کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری عقل کی گرفت میں بھی نہیں آتی، اور وہ چیزیں ہیں جن پر ہمارے ایمان کا دارومدار ہے۔ ایمان بالغیب کے بغیر تو ہم مومن ہو نہیں سکتے، اور غیب کا پتہ نہ حواس سے چلتا ہے نہ عقل سے چلتا ہے۔ بس قیامت آئے گی، یہ ظاہر ہے کہ حواس سے اور عقل سے تو معلوم نہیں ہوگا، فرشتوں کا وجود ہے، یہ حواس سے اور عقل سے معلوم نہیں ہوگا۔ جو غیب جس پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے حواس اور عقل سے بالاتر۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس تو یہ 2 ہی ذریعے ہیں۔ اچھا، یہ کتنے قابل اعتبار ہیں؟ آج کل سچ اور جھوٹ کا ویسے ہی پتہ نہیں چلتا، اخبارات کی شہ سرخیوں میں جھوٹ چھپا ہوا ہو، ٹی وی کے ڈیفرنٹ چینلز پہ جو بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے، کیا سب سچ ہوتی ہے؟ کیا لاکھوں کے مجموع میں جو بیانات داغے جاتے ہیں اور وعدے کیے جاتے ہیں، کیا سب سچے ہوتے ہیں؟ بلکہ معذرت کے ساتھ کیا ممبر و محراب پر ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے؟ مولا، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو جیسے کسی نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا تو صدیق اکبر سے پوچھو۔ حضرات مکرم، سیدنا صدیق اکبر کو یہ صدیق اکبر کا لقب کب ملا؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے، سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنے سفر معراج کا ذکر فرمایا، تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہمیشہ اس چکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ غلط ثابت کر سکیں، ان کی تکذیب کر سکیں، تردید کر سکیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے نبی تو جو کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب انہوں نے ایسی بات کہی تو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا۔ راتوں رات چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے، آگے کی بھی نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کی، راتوں رات واپس بھی آ گئے، تو یہ تو ماننے کے لائق بات ہی نہیں۔ چلو سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا، بڑی سائڈ لیتے ہیں، اپنے نبی کی تائید اور حمایت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کو گھیر لیا۔ ہاں بھائی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں رات کو مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی گیا اور نہ جانے کہاں کہاں گھوما پھرا، راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے یہ کہنے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹرک ہے، کوئی چکر ہے، کوئی مسئلہ ہے صحیح؟ فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے، یہ دعویٰ کیا کس نے؟ جب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر دال گلے گی نہیں، بات بنے گی نہیں، تو مجبوراً بتایا کہ دیکھو جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کی سائڈ لیتے ہو، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، بات انہوں نے کہی، اب ابو بکر تم خود بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو، تمہارا کیا اعتبار، پتہ نہیں سچ کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو، میں جانتا ہوں آپ کا کی بارگاہ میں ذرا پوچھوں تصدیق کروں پھر بتاؤں گا، نہیں،
آپ نے فوراً جواب دیا کہ میرے آقا کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار نے یہ سب کیا ہے. جب اس گواہی کی خبر ملی آقا کریم کو تو وہاں سے صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا. حضرات محترم یہ بات ذرا سمجھیے. عدالت کے اندر کوئی کسی وقوع کے حوالے سے کوئی کیس ہو اور 3 گواہ پیش ہو. ایک گواہ کہے کہ میرا خیال ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہو. دوسرا کہے جناب وقوع کے بعد میں گزرا تھا, لوگ باتیں کر رہے تھے, میں نے سنا تھا, انہوں نے بتایا تھا واقعہ تو یوں ہوا تھا. تیسرا کہے کہ جناب میں تو موقع پہ موجود تھا, سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں چشمدید گواہ, واقعہ یوں ہوا تھا. تو عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ چشمدید گواہ. بتائیے چلا کہ عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے. میں سوچنے لگا کہ آنکھ واقعی سچ دیکھتی ہے ہمیشہ. وہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. میں اپنے بھائی کے ساتھ ٹرین پہ سفر کر رہا ہوں تو ایک چھوٹے سے اسٹیشن پہ ٹرین رکی تو بھائی نے کہا کہ جی میں ابھی آیا پانی پی کے. میں نے کہا ذرا جلدی آنا, چھوٹا سا اسٹیشن ہے, ٹرین چلنا پڑے. اتنے میں ایک طرف تو پلیٹ فارم تھا, دوسری طرف ریلوے لائن تھی. اس ریلوے لائن پہ ایک اور ٹرین آ کے رکی. میں ادھر دیکھنے لگا تو اس میں بھی مسافر بیٹھے تھے. تو سامنے جو کمپارٹمنٹ تھا, جو ڈبہ تھا, اس میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کچھ دعا سلام شروع کی. اتنے مجھے لگا کہ ٹرین چل پڑی اور بھائی تو یہی رہ گئے, کیا بنے گا. میں نے گھبرا کے دوسری طرف دیکھا تو تسلی ہوئی کہ فکر کی بات نہیں, وہ دوسری ٹرین چلی ہے, اپنی ٹرین تو کھڑی ہے. ہو جاتا ہے جناب. آپ بچے کو موٹر سائیکل پہ سیر کرانے کے لیے نکلے, رات کا وقت ہو, 14ویں کی شب ہو, اور بچے کو مزہ آئے اور کہے کہ دیکھیے بابا کتنا لطف آ رہا ہے, چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے. اتنے میں ایک شیخ الحدیث صاحب کھڑے ہو سڑک کے کنارے, بچے کی بات سن کے ہنس پڑے. بچے بھی اتنے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں, کہتا ہے چاند سیر کر رہا ہے ہمارے ساتھ, دیکھو چاند تو کھڑا ہے ہمارے ساتھ. اور غور کیجیے دونوں چشمدید گواہ ہیں, آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اب بتائیے کون سچا کون جھوٹا. بولا ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے, ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے گا. یار لوگوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ تو اچھے بڑے عقل مند آدمی ہیں, تو آپ کو کیا فکر ہے اگر آنکھ غلطی کرے گی تو عقل بتا دے گی کہ آپ نے غلطی کی ہے. چاند نہیں چل رہا, سواری چل رہی ہے, آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا. کوئی بے وقوف ہو, کم عقل ہو, کچھ ذہن ہو, غبی ہو, وہ بھی زیادہ فکر مند رہے تو اور بات ہے, آپ کو کیا فکر. میں سوچنے لگا کہ کیا عقل غلطی نہیں کرتی. کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں, ایک جملے میں جواب ہے. اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف ہوتا ہی. یہاں سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے. ہم بے وقوف تو ویسے ہی جناب تالیاں بجاتے ہوئے زندہ باد مردہ باد کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, اصل جھگڑا ہوتا عقل مندوں میں. مولا ہماری تو عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے, ہمیں پتہ کیسے چلے. حضرات مکرم اب یہاں پر ایک چیز اور ذرا ملاتا چلوں تاکہ سب کا اکٹھا جواب مل جائے تو ذرا لطف رہے گا. یاد رکھیے کہ جو حواس کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بچہ پیدا ہوا, 1-2 دن کا بچہ, اب اسکول کالج تو نہیں گیا, یونیورسٹی تو نہیں گیا, کوئی ٹیوٹر بھی اس کو پڑھانے کے لیے نہیں آیا, لیکن وہ بچہ جو ہے 1-2 دن کا, اس کو بھی پتا ہے کہ کڑواہٹ کیا ہے اور مٹھاس کیا ہے. منہ پہ کڑوی چیز رکھے منہ بنا کے تھوک دیتا ہے, میٹھی چیز رکھے مزے سے کھا لیتا ہے. وہ 2 دن کا بچہ, اس کو بھی پتا ہے شور کیا ہے, خاموشی کیا ہے. شور مچے تو گھبرا کے خود بھی شور مچانے لگتا ہے, اور خاموشی ہو تو پرسکون ہو جاتا ہے. وہ 2 دن کا بچہ, اسے بھی پتا ہے کہ سردی کیا ہے, گرمی کیا ہے. سردی لگتی ہے ٹھٹھر جاتا ہے, کانپنے لگتا ہے, اور ماں جب اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے پرسکون ہو کے سو جاتا ہے. حواس کا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن عقل سیکھنے سے آتی ہے. کوئی سکھاتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, کوئی بتاتا ہے کہ اگر نیلا اور سرخ رنگ ملا دیا جائے تو جامنی رنگ بن جاتا ہے. عقل سیکھنے سے آتی ہے. ہم نے عقل کس سے سیکھی؟ اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے, استادوں سے سیکھی. انہوں نے کس سے سیکھی؟ اپنے بزرگوں, اپنے بڑوں, اپنے استادوں سے سیکھی. انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی. یہ سلسلہ کہیں ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ کہ اس دنیا میں آنے والا جو پہلا انسان ہے, اس نے کسی دوسرے انسان سے عقل نہیں سیکھی. وہ اللہ کا نبی ہے, اس نے براہ راست اللہ سے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کو سچ کہاں سے ملا؟
کیا انہوں نے آقا کریم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ دیکھا تو نہیں. آقا کریم کو براق پر سوار جاتے ہوئے کوئی ٹاٹا بائی بائی بھی نہیں کیا تھا. پتہ چلا آنکھ کی گواہی نہیں تھی. کیا معراج عقل میں آنے والی چیز ہے؟ تو معجزہ ہے جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اور کتنا بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو اتنا بڑا معجزہ ہے عقل میں تو آ نہیں سکتا. تو پتہ چلا عقل کی گواہی بھی نہیں تھی. تو نہ عقل کی گواہی نہ آپ کی گواہی. پھر انہیں سچ کہاں سے ملا؟ یارو صدیق اکبر نے ہمیں یہ سمجھایا. اس کی آواز کم کریں گے. صدیق اکبر نے ہمیں یہ سمجھایا اور سکھایا کہ یاد رکھو تمہاری عقل کچھ کہے اور آنکھ کچھ دیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو, عقل کا انکار کر دو, نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا. سبحان اللہ. ہماری اگر آنکھ غلط دیکھے گی تو عقل رہنمائی کرے گی. اگر عقل ٹھوکر کھائے گی تو کون رہنمائی کرے گا؟ وہ اپنے نبوت رہنمائی کرے گی کیونکہ وہ غلطی نہیں کرتی ہے. نبی نے جو براہ راست اللہ سے سیکھا ہے. میں اس کو اگر ایک اور انداز سے بات کروں, باتیں تو سب ایک ہے, ایک جگہ آ کے مل جاتی ہیں, لیکن ہم تو وہ حدیث اول و ما خلق اللہ نوری وہی بیان کرتے ہیں. لیکن علماء جانتے ہیں ایک اور حدیث بھی ہے اول و ما خلق اللہ النور, ایک اور حدیث بھی ہے اول و ما خلق اللہ القلم, اور حدیث بھی ہے اول و ما خلق اللہ العقل. اب ایک عام آدمی تو سوچتا ہے کہ بھئی اتنی حدیثیں ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ نے کوئی ایک ہی چیز سب سے پہلے پیدا کی ہوگی. اب اللہ کبھی آ گیا, سب سے پہلے آقا کریم کا روح پیدا ہوا, کہیں آ گیا سب سے پہلے لوح پیدا ہوئی, سب سے پہلے قلم, سب سے پہلے عقل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اصطلاح ہو گیا. اب یہ تو حدیث ماننے کی نہ رہی, کوئی ایک ہی چیز پہلے پیدا کی ہوگی. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ معنی کے حساب سے دیکھیں تو لوح جو ہے وہ لینے والی, قلم دینے والا, نقوش, حروف, الفاظ, تحریر, عبادت, یہ قلم دیتا ہے لوح کو اور لوح اس کو قبول کرتی ہے. سبحان اللہ. اچھا آج کل تو بچوں کو پتہ نہیں لوح کہتے کسے, بھئی وہ تختی, مطلب تو تختی ہے. اب ان کو تو تختی اور تختے کا بھی نہیں پتا. یہ تو ہم تھے جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ماشاءاللہ صبح جا رہے ہوتے تھے, جاتے ہوئے اگر پہلے وہ تختی نہیں دھوئی تھی تو اسی وقت جناب وہ ملتانی مٹی مل کے اور جناب جاتے ہوئے راستے میں ہلا ہلا کے سکھا کے ہم جناب اسکول جایا کرتے تھے. آج کل تو بچوں کو یہ تمام چیزیں معلوم ہی نہیں. تختی پر لکھا جاتا تھا قلم سے, قلم نبات ہوتی تھی اور جناب تختی پر لکھتے تھے. اگر آپ تختی کے اوپر تیل مل دیں تو کچھ لکھ سکیں گے؟ نہیں لکھ سکیں گے. وہ قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گی. لوح کا کام ہے لینا, قلم کا کام ہے دینا, اور عقل کا کام ہے سمجھنا, معرفت حاصل کرنا. حضرات مکرم, اب عقل کا کام سمجھنا ہے. سب سے زیادہ سمجھنے کے لائق معرفت حاصل کس چیز کی جائے, وہ کون ہے؟ وہ رب کائنات. تو پتہ چلا اللہ نے سب سے پہلے جس عقل کو پیدا فرمایا وہ آپ کی اور میری عقل تو نہیں تھی. اللہ. کیا بات, کیا بات. وہ یقیناً وہ عقل تھی جس کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت حاصل تھی. وہ عقل پیدا فرمائی سب سے پہلے جو عقل کامل. آپ کی اور میری عقل تو کامل نہیں ہے, تو کامل عقل تو عقل نبوت ہے. اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی مناسبت سے دیکھیں تو لینے والے قلم کی صورت ہے, وہ لوح کی صورت ہے. اور اگر مخلوق کی نسبت سے دیکھا جائے تو مخلوق کو دینے والے ہیں, عطا کرنے والے ہیں. انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ کی بارگاہ میں ہے تو لوح کی صورت میں ہے لینے والے, اور بندوں سے ان کا تعلق ہے وہ دینے والے ہیں, عطا کرنے والے ہیں, قلم کی صورت ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا نا کہ لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. تو پتہ یہ چلا کہ چاہے عقل کی بات کرو, چاہے لوح و قلم کی بات کرو, نتیجہ وہیں پہ آ کے نکلتا ہے کہ اول و ما خلق اللہ نوری. حضرات مکرم, تو پتہ یہ چلا کہ عقل جو ہے وہ دراصل جو سب سے پہلے پیدا ہوئی, جو کامل و اکمل عقل ہے, وہ آقا کریم کی عقل ہے. اچھا دیکھیے, ہم کوئی جسمانی خوراک حاصل کریں نا, کھائیں تو کس لیے کھاتے ہیں کہ اس سے ہمیں توانائی حاصل ہوگی, انرجی ملے گی, ہم کام کاج کرنے کے لائق ہوں گے. لیکن اگر ہاضمے سے بڑھ کر ہم خوراک کھا رہے ہیں
تو بدہضمی ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ ہوگی. ایک بچہ ہے جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کو جناب ماشاءاللہ پایوں کا شوربہ پلانا شروع کر دیں اللہ. تو کیا وہ ہضم کر لے گا؟ اس کو بیچارے کا پیٹ چالو ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بزرگ ہے، بوڑھے ہیں، ان کو جناب آپ نے وہ پیزا کھلانا شروع کر دیا اور جناب ایسی طاقتور غذائیں دینا شروع کر دی، دیسی گھی پلانا شروع کر دیا. کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں، پچا لیں گے وہ؟ نہیں، پیٹ خراب ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی. تو جو خوراک بدہضمی پیدا کرے وہ فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، کیونکہ خوراک لے رہے تھے ہم توانائی کے لیے، طاقت کے لیے، لیکن جب بدہضمی ہوگی تو اسے کمزوری ہوگی، نقاہت ہوگی. پتہ ہے یہ جو بات ہے یہ صرف جسمانی غذا کے لیے نہیں، روحانی غذا کے لیے. سبحان اللہ.